الرحمن الرحیم۔ شیخ صدوق معانی الاخبار میں حدیث بہت اہم ہے، اس لیے کیونکہ ہم لوگ اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے کی تاکید کی گئی، اس لیے قرآن کے مطابق ہم لوگ قرآن سے ریلیٹڈ ہم لوگ ہر بات کر رہے ہیں، ہے نا۔ یعنی جو یہ حدیث ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے یا پڑھوائے، اب یہاں بیٹا دیا یعنی مطلب اپنے بچوں کو، تو اس نے گویا 10,000 حج کیے، 10,000 عمرہ ادا کیے، 10,000 غلام آزاد کیے، 10,000 جہاد کیے، 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلایا، 10,000 مسکینوں کو کھانا دیا، 10,000 بیرہنہ لوگوں کو کپڑے پہنائے۔ اس کے علاوہ ہر حرف کے عوض میں، یعنی ہر حرف کے بدلے میں 10 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، 10 گناہ مٹائے جائیں گے، اس کی قبر میں روشنی ہوگی، قرآن مونس سے تنہائی ہوگا، اعمال نیک کا پلہ بھاری ہوگا، پلِ صراط سے برق کی طرح گزر جائے گا، اور اسے وہ تمام کرامتیں نصیب ہوگی جن کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث جامع الاخبار کی ہے۔ یعنی ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ ہم لوگوں کو اس مبارک مہینے میں، جامع الاخبار کتاب کا نام ہے، یہ شیخ صدوق کی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بہت ساری کتابیں ہیں جو یعنی ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ معتبر یعنی روایتیں ہیں اس میں۔ تو یہاں پر ہم لوگ شکر یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ماہ مبارک رمضان میں ہم کو زندگی دی، توفیق دی۔ اب قرآن کے مطابق ہم لوگ قرآن کو پڑھنا یعنی ایک ثواب ہے، قرآن کو سمجھنا ایک ثواب ہے، اور پھر اس قرآن کو عمل کرنا اس سے یعنی الگ الگ ثواب ہے نا۔ جیسے ہر ایک چیز کی ایک درجے ہوتے ہیں، تو اب ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں ہم لوگ، مگر ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہم لوگ نے اس سال کوشش یہ کی کہ ہم لوگ کچھ تھوڑا سا قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ قرآن سمجھنا بھی ایک امام کی طرف سے توفیق ہوگی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، کہ قرآن ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آیا ہے نا۔ اگر قرآن سب کو سمجھ میں آ جاتا تو امت میں اختلاف ہی نہیں ہوتا، ہے نا۔ تو قرآن کو صحیح سمجھنا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ قرآن نازل ہوا رسول اللہ پر، اور قرآن نازل ہونے کے بعد میں جو اللہ نے ان کو پوری کتاب کا علم دیا، تو وہ سارا کا سارا علم اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا تھا، میں جو بھی تم کو دے رہا ہوں وہ سب علی کو دینا۔ تو رسول اللہ نے اپنا پورا علم مولائے کائنات کو دیا، پھر مولائے کائنات نے وہ علم امام حسن علیہ السلام کو، جن کی کل ولادت تھی۔ امام حسن علیہ السلام ہمارے بڑے مظلوم امام ہیں کہ عبادت کے مہینے میں ان کا یہ ہوا ہے، حالانکہ ہم لوگوں کو کل ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو حدیث ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی اگرچہ ہم لوگ قرآن صامت کو پڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن ناطق ہے نا، تو ان کا بھی ذکر ویسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی ہی زندگی سے، ان کی سوانح حیات سے ہم کو صحیح درس ملتا ہے نا۔ ہم انہی کے راستے پہ چلیں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے، ہے نا۔ تو ابھی ہم لوگ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کافی اس میں ہم لوگوں کو معلومات الحمدللہ ہوئی۔ اب یہ تم لوگ کا کام ہے کہ ایک ٹائم باندھنا، کہ روز آنا نہیں، زیادہ تو 10 منٹ 15 منٹ اس میں کی تفسیروں کو سنتے رہو تم لوگ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دیکھو ایک بار کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہم نے سنی، کبھی کبھی کی سنی ہوئی چیز کیا ہوتا ہے ہم فوراً بھول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کی سنی ہوئی چیز بہت دن یاد رہتی ہے۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو بار بار سنتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں پھر گھومتی رہتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے، اگر ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں قرآن کی چاہے معنی ہوں، چاہے تفسیر ہوں، چاہے اماموں کے واقعات ہوں، اگر ہم لوگ اسی میں اپنے آپ کو ملوث رکھیں گے تو ہم لوگ ادھر ادھر کی ٹینشنوں سے کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی اب ہم لوگوں کو ہے نا کہیں کی کوئی فکر نہیں رہے گی، صرف اپنے کو یہی رہے گا کہ ہاں یہ حدیث ہمارے دماغوں میں نا خود بخود گھومتی رہتی ہے۔ دیکھو کوئی نوحہ ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں
تو اب جب ہم لوگ چلتے ہیں پھرتے کام کرتے تو وہ آٹومیٹک اپنے منہ سے نکلتا ہے نا جیسے. تو اس طرح سے ہم لوگ کو ہے نا اپنی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ قرآن کو سمجھ سکیں تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم اسی میں اپنے آپ کو, کیونکہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ایک ہی کتاب سے کر رہے ہیں, کتاب نور الثقلین سے ہے نا, تفسیر نور الثقلین سے کر رہے ہیں. بہت ساری تفسیریں ہیں مگر یہ آسان تفسیر تھی اور ہم لوگ نے اس کو ملایا نہیں, یعنی غلط, یعنی اور بھی تفسیریں ہیں. ہاں جیسے یہ تفسیر نور الثقلین ہے, ایسے تفسیر برہان ہے, تفسیر کوثر ہے, سب الگ الگ علماء. ہاں تفسیر قمی ہے, تو الگ الگ حدیثوں ہی سے ہے وہ بھی. ہاں مطلب سب اماموں سے, ہاں اپنے حساب سے انہوں نے جمع کیا ہے, سمجھ میں آئے نا. تو یہ ہم لوگوں نے تفسیر نور الثقلین, اس میں آسان اردو بھی ہے نا, تو اس کے لیے اب ہم لوگ نے سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے, یعنی قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا پہلا, جس کو ہم لوگ نے الحمدللہ کر لیا ہے. اب یہ سورہ بقرہ دیکھیں, رسول اللہ پیدا ہوئے مکہ میں, اور مکہ میں جب رسول اللہ عمر 40 سال کی تھی تو پہلی وحی نازل ہوئی. پہلا سورہ کون سا تھا؟ الگ ہے نا, اقرا بسم میں, اس کی 5 آیتیں تھیں. تو یعنی ہم لوگ جب یہ معلوم ہے کہ یہ پہلا سورہ ہے تو یہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سورہ مکی ہے, کیونکہ مکے میں نازل ہوا. اب رسول اللہ 10 سال مکے میں تھے, پہلی 40 سال پہ وہی ہوئی, اور 10 سال یعنی 50 سال کے تھے جب رسول اللہ نے ہجرت کی. تو اب جو یہ 10 سالوں میں سورے نازل ہوئے ہیں تو یہ سب سورے کیا کہلاتے ہیں؟ مکی کہلاتے ہیں. اب جب رسول اللہ نے ہجرت کر کے مدینہ آئے, اب 13 سال رسول اللہ وہاں تھے, 63 سال کی عمر میں رسول اللہ کی وفات ہوئی, تو اس وقت ہم لوگ کیا کہیں گے, وہ سورہ مدنی ہے. مگر قرآن میں صورتوں میں بھی مکے کی آیتیں مدنی میں مل گئی, مدنی کی آیتیں مکی میں مل گئیں. یہ بہت ایک الگ ایک ٹاپک ہے, یہ ایک الگ عنوان ہے. جب ہم لوگ قرآن کی جو جمع کرنے کا جب آتا ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد, اس کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ جیسا نازل ہوا تھا قرآن, وہ جو مولا علی نے جمع کیا تھا, اگر وہی ہوتا تو قرآن ایک دم سادہ تھا, سلیس, آسان. یہ لوگوں نے اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا. اب دیکھو جناب موسیٰ کا واقعہ اس سورے میں, تو ادھر سورے میں, تو ادھر سورے میں. ہم لوگ کی عقل کیا بولتی ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا تھا, مگر یہ کیونکہ محمد آل محمد سے لوگوں کو کیا تھا, بغض تھا, ان کے لیے ڈائریکٹ آیتیں تھیں. تو وہ تو بہرحال یہ صرف ہمارے امام موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں, تو ان لوگ قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے. بدلاؤ آگے پیچھے ہوا مگر قرآن میں بدلاؤ نہیں ہو سکا. جیسے یہودیوں نے توریت بدل دی, عیسائیوں نے انجیل بدل دی. آج ان لوگ کی جو انجیل اور توریت ہے, جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ کتاب نہیں ہے ان لوگ کے پاس. ان کے پادریوں نے اس کو چینج ایک دم. اب کیا آسمانی کتاب میں کبھی شراب حلال ہو سکتی ہے؟ ان کے شراب حلال ہے کیا؟ جو اللہ نے عین نجس ہے, سور اور کتا, کیا اس کا گوشت حلال ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے وہ ساری چیز, یعنی یہ کتاب انہوں نے ایک دم اندر ڈال دی. اب یہ کتاب کب باہر آئے گی؟ اللہم صلی اللہ محمد. تو یہ ایک اللہ کا بڑا معجزہ ہے کہ جو رسول اللہ پر کتاب نازل ہوئی اس میں یہ لوگ تحریف امت نہیں کر پائی, اور قرآن محفوظ ہے. یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ ہے. تو سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینے میں نازل ہے, مدنی سورہ ہے, اور اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں. تو اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہی کہاں سے ہوا ہے؟ یہ الف لام میم. اب الف لام میم کا ہم لوگ کیا مطلب لیں گے وہ اس میں بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب. یہاں پر دیا ہے سورہ بقرہ کی فضیلت میں کہ ثواب الاعمال میں ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے گا, سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے, سورہ آل عمران 3 نمبر, تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں صاحبان کی طرح سے اس کے سر پر سایہ فگن ہوں گے.
یعنی قیامت کی گرمی بہت سخت یعنی کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ایسی گرمی ہوگی اس وقت، یعنی یہ دونوں سورج کیا ہوں گی، ہم کو سایہ کریں گی. یعنی کتنا بڑا اس کا اجر بتایا ہے نا. جیسے پھر ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں یعنی شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یعنی آیت الکرسی کے فوراً بعد کی 2 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو وہ اپنی جان اور مال میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھے گا، یعنی وہ جان اور مال کے نقصان سے محفوظ رہے گا. یعنی ابھی سورہ بقرہ میں شروع کی 2 آیتیں 4 آیتیں ہیں، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری کی 3 آیتیں. اب جو بھی ہے، ہاں. پھر یہ جان اور مال کے نقصان سے محفوظ رہے گا اور ساتھ ساتھ شیطان اس کے نزدیک نہیں جائے گا، اسے قرآن مجید نہیں بھولے گا. اب سوچو کتنی، یعنی اب ہم لوگ اگر چاہتے ہیں ارے کچھ کسی نے کر دیا ہے، کچھ یہ ہو گیا ہے، تو ہم لوگ کو کیا چاہیے، قرآن سے متمسک رہیں. مجمع البیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی کون سی سورت افضل ہے، کون سی سورہ افضل ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ افضل ہے. پھر پوچھا بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے، سورہ بقرہ کی کون سی آیت، تو رسول اللہ نے کہا آیت الکرسی افضل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. معنی الاخبار میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بہت لمبی حدیث ہے. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم کا معنی ہے انا اللہ الملک، میں اللہ ہی بادشاہ ہوں. یہ الف لام میم کے اس میں دیا ہوا ہے. ابو بصیر سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا الف لام میم اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے. جب نبی اور امام اس کو جوڑ کر خدا سے دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. پھر یہی آیت کی بتایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے. یعنی یہ ہمارے شیعوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، جو مومن ہے نا. اور جو مومن میں جو پرہیزگار ہیں، جو مومن میں جو اپنے ہر ایک چیز کی بال سے زیادہ باریکی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. یعنی ابھی کیا کہیں گے ہم لوگ، ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ، کیا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے تو لائق تعریف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جس کا جیسا علم ہوتا ہے اس کا ویسا اثر ہوتا ہے. تو جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے اس ایمان کی بنا پر وہ عذر نہیں پیش کرتے ہیں. ایمان کی وجہ سے وہ ایمان میں تکلیف اٹھانا گوارا کریں گے، مگر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہمیشہ. تو جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچائے گا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہی متقی کہلاتا ہے. تو یہاں کے اوپر دیا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر دیا امام نے، یعنی ہم نے انہیں جو علم دیا ہے اس کو پھیلاتے ہیں، ہم نے انہیں قرآن مجید کی جو تعلیم دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ جب یہ دھیان رکھیں کہ قرآن صرف ماہ رمضان المبارک میں ہی پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کو ہر یعنی روز پڑھنا ہے ہم لوگ کو. اور یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ یہ ہم کو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اللہ کی طرف سے ایک آرڈر ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری کتاب کی تلاوت کی جائے،
کیا اللہ کو یہ پڑھنے سے، ہمارا پڑھنے سے کچھ فائدہ ہے؟ ہمارے لیے فائدہ ہے. ہاں. اب اگر ہم کو مطلب بھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ہمارے پاس کتاب کے علم کی معرفت نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ کی نازل کرتا ہے تو اللہ نے جو آیت میں وعدہ کیا وہ وعدے کو وہ پورا کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ ہم کو نہیں معلوم ہے، اور اللہ ہماری بہتری چاہتا ہے. اللہ بھی کبھی بھی بندوں کے لیے خیر چاہتا ہے، شر تو چاہتا ہی نہیں ہے. تو مگر اب کیا کرنا چاہیے؟ بندے خود اگر اپنے آپ کو دور رکھیں تو کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی. ہم لوگ مستحبات کی اس میں واجبات کو کیا کرتے ہیں؟ ترک کر دیتے. ترک کر دیتے ہیں. اسی اسناد سے محمد بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اچھی چیز اس میں بتائی ہے. جو لوگ ہیں نا علم الاعداد کے اوپر جو ہے نا، جیسے 786 ایسے جو الفاظ پہ جو بھروسہ کرتے نا، ان کے لیے یہ دیا گیا ہے عدد کے اوپر. حی بن اخطب اور یاسر بن اخطب، یہ دونوں بھائی، اور نجران کے کچھ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ سے کہا، یہ لوگ یہودی اور یہ دونوں آئے بھائی لوگ، اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے کیا اس میں الف لام میم بھی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کیا یہ الفاظ بھی خدا کی طرف سے آپ کے پاس جبریل لایا تھا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اللہ نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے، لیکن ایسا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اپنی نبوت اور اپنی امت کی حکومت کی میعاد بتائی ہے. یعنی یہاں کے اوپر دیکھو، ہر انسان اپنے تصور سے سوچتا ہے، اپنے خیال سے سوچتا ہے. اب دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرستادہ، اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں، جس پر یہ کتاب، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے لکھی ہے یہ کتاب، تو انہوں نے اس حساب سے یہ نظریہ. دیکھیں اس لیے اپنے کیا ہوتا ہے، نظریہ مت پیش کرو، کیا پتہ بات کچھ اور ہے، ہمارا خیال کچھ اور ہے، تو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے. اور بدگمانی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے نا. تو اس کے بعد حی بن اخطب نے کہا کہ الف کا عدد 1، لام کے عدد 30، تو 30 اور 1 31، میم کے عدد 40، یہ کل ملا کر 71 بنتے ہیں. ہمیں تو ان لوگوں پر حیرانی ہے جو اس دین کو قبول کر رہے ہیں کہ جس کی مدت 71 سال ہے. یعنی ان لوگ کو یہ دماغ میں تھا کہ رسول اللہ 71 سال تک اسلام رہے گا، اور اس کے بعد اسلام کیا ہو جائے گا. یعنی پوری یہودیوں کی تو پوری کوشش تھی نا، اور آج تک بھی کوشش وہی چل رہی ہے نا. یہ سب اندر سے کیا ہے، یہودی تو کھوکھلا کر رہے ہیں نا یہ. پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اس طرح کے حروف مقطعات آپ پر نازل ہوئے ہیں، یعنی قرآن میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں الفاظ؟ تو رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا الف لام میم صاد. انہوں نے کہا یہ ذرا زیادہ طویل ہے اور وزنی ہے، اس میں الف کا عدد 1، لام کا عدد 30، میم کے عدد 40 اور صاد کے عدد 90 ہیں. یہ کل ملا کر 161 سال بنتے. یعنی آپ 161 سال آپ کی، اب یہ اگر اس سے حساب لیں گے تو آپ کی حکومت کتنی رہے گی؟ 161. اب دیکھو پیچھے کا بھول گئے، اب وہ بھی تو ہے نا، 71 بھی تو ہے ہی نا، اسی میں گئے نا، مائنس تو نہیں ہوا ہے نا، اور یہ سے ملا ہوا بھی نہیں ہے، تو وہ 71 کو بھی ملاؤ نا. تو اب کیا بولتے ہیں کہ یہ آپ سے مطلب 161 سال. پھر رسول اللہ سے کہا کیا اس کے علاوہ بھی آپ پر کوئی اور حروف مقطعات نازل ہوئے؟ رسول اللہ نے کہا جی ہاں. تو وہ بیان کرے. رسول اللہ نے کہا الف لام میم را. اسے سن کر اس نے کہا یہ اور زیادہ وزنی اور طویل ہے. الف کا عدد 1، لام کے عدد 33، میم کے عدد 40 اور را کے عدد 200. اب بڑھتا جا رہا ہے نا، تو 200. تو پھر اس نے کہا کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں. اب یہ جواب سن کر انہوں نے کہا اب آپ کا معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اب ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ کو کیا کچھ دیا گیا ہے. یہ کہہ کر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے.
یاسر نے اپنے بھائی حیی بن اخطب سے کہا ہمیں یہ بھی تو نہیں معلوم کہ اس کی نبوت کا عرصہ ان اعداد کے برابر ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے. دیکھیں جو الہی ہوتا ہے نا اس کی کوئی تھا نہیں ہوتی. اللہ کی کسی چیز کی تھا ہے؟ کوئی چیز کی تھا نہیں. یہ دنیا کب سے ہے؟ جب ہم لوگ حدیثوں میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو سوچنے کی ہم کو اجازت ہی نہیں دی گئی ہے کہ ورنہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ کافر مشرک ہو جائیں گے ہم. پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ کہ ان لوگوں کے متعلق سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. قرآنی آیات میں سے کچھ محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، باقی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، یعنی مشتبہ شبہات کرنے والی. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حروف مقطعات کی جو تعویل حی بن اخطب اور یاسر نے کی تھی وہ صحیح نہیں ہے. ان حروف کا کچھ اور مقصد ہے. پھر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا، یہاں پر امام تصدیق کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو قریش اور یہود نے قرآن کی تکذیب کی، یعنی قرآن کو جھٹلایا. تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا، تصدیق کرنا یعنی قبول کرنا. تکذیب ہاں کذب سے آتا ہے. تکذیب کی. انہوں نے کہا یہ کلام محمد کا اپنا ساختہ پرداختہ ہے، یہ اس کا اپنا قائم کردہ جادو ہے. یہ ان لوگوں نے کہا تھا. ان لوگوں کے جواب میں اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ تو سب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اس وقت اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے نے ہوا سے ہوئی ہوگی. کھولو کوئی مانگنے والا ہوگا. تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ بھی تمہاری زبان کے حروف تہجی سے مل کر بنی ہے. اس میں الف لام میم جیسے الفاظ ہیں اور ایسے ہی الفاظ سے یہ کلام تشکیل پائی ہے. اس کلام کو تمہاری اپنی زبان اور تمہارے حروف تہجی سے ترتیب دیا گیا ہے. اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی کتاب بنا کر پیش کرو. یعنی جو تمہارے پر جو کتابیں نازل کی ہیں، اب چاہے وہ یہودی ہوں چاہے نصارہ ہوں، یعنی جو تم پر کتاب تو اس میں بھی مقطعات ہیں، تو اس سے مل کر تم اس جیسی، یعنی تم لوگ کا یہ کہنا ہے نا کہ محمد یہ لکھ رہے ہیں، محمد جادو کر رہے ہیں، تو تم بھی ایسی کتاب لکھو، ہے نا، تم بھی اس کی ایسی کتاب لکھو. اور یہاں پر دیا ہے دنیا میں تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں ان سب کو اس کام میں شامل کرو اور اس قرآن کا جواب لے کر آؤ. یہ بہت بڑی چیلنج، بہت بڑا چیلنج. یعنی قریش جو ہے نا، قریش شاعری بہت اچھی کرتے تھے، لٹریچر بہت اچھے تھے قریش. تو اللہ نے اسی لیے تو قرآن نازل کیا. قرآن نہ ہی نظم میں ہے، نہ ایسا نثر ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آئے، مگر قرآن کو اللہ نے اس حساب سے نازل کیا ہے نا کہ اللہ ہی جانتا ہے. بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ شروع میں اس کا مفہوم کچھ ہوتا ہے، بیچ میں آ کے مفہوم چینج ہو جاتا ہے، لاسٹ میں ایک دم ہی الگ ہو جاتا ہے، انسان کچھ سوچتا ہے. قرآن یہ ہے نا کہ اس کے شروع سے لے کے آخر درمیان ہر جگہ کہیں پر ایک جگہ اللہ نے حلال تو دوسری جگہ حرام نہیں کہا ہے، ایک جگہ حق اور دوسری جگہ باطل کبھی نہیں کہا ہے اللہ نے. یہ اللہ کا کلام ہے. اور سب سے بڑی اس میں کیا ہے؟ اس میں فصاحت اور بلاغت ہے. یہ کیسے بولتے ہیں؟ فصاحت اور بلاغت یعنی بہت کم ورڈ کو یوز کرنا.
ورڈ کم ہوتے ہیں، معنی اس کے واسط ہو جائے. اللہ کل شیء قدیر، تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. اب تمام چیزوں میں سب آ گئی نا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، اب چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو. آسمان کتنا بڑا ہے اگر جسامت کے حساب سے دیکھا جائے تو، مگر اس پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے. بغیر ستون کے آسمان قائم کیے ہیں. زمین اس پر بھی، پانی ہم لوگ نگاہ دوڑائے پانی پانی پانی، ہم لوگ پیر نہیں رکھ سکتے ہیں، مگر اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. چاہے تو آدمی بیچ سمندر سے بچ کے نکل آتے ہیں، ورنہ پورے پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہے وہ جہازوں کا کہ گئے تو کہاں گئے. ہاں، تو یہ کون ہے؟ تو اتنے چھوٹے سے جملے میں اللہ نے پوری حقیقت اپنی بتا دی. تو یہ قرآن کی فصاحت ہے، سمجھ میں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان لوگوں سے قرآن کا جواب ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 91، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں. آپ کہہ دیں اگر تمام انس اور جنات جمع ہو کر قرآن کی مثال لانا چاہیں تو بھی نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی وہ قرآن جو الف لام میم جیسے حروف تہجی سے تشکیل پایا ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش، اور یہ وہی کتاب ہے جس کے متعلق میں نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام کو خبر دی تھی. انہوں نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کے نازل ہونے کی پیشن گوئی کی تھی. یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ میں عنقریب آپ پر ایسی غالب کتاب نازل کروں گا جس کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکے گا اور نہ ہی باطل اس کے پیچھے سے آ سکے گا. وہ کتاب صاحب حکمت لائق حمد کی نازل کردہ ہوگی. بہرحال یہ ایسی کتاب ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ہاں اس کے ظہور پذیر ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو یہ بتا کر گئے، یعنی یہ نبیوں کا اللہ نے کام تھا، یعنی ان کے فرائض میں سے تھا کہ اپنی امت کو اس سے آگاہ کرو. آخری نبی کا بھی بتایا اور آخری نبی کے لیے کتاب کا بھی بتایا ہے کہ اپنی اپنی امتوں کو یہ بتا کر گئے کہ عنقریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل کی جائے گی جسے باطل پورا زور صرف کر کے بھی مٹا نہیں سکیں گے. محمد اور اس کی امت کے افراد ہر طرح کی کیفیت میں اس کی تلاوت کریں گے. اب اگر ہم امت محمدی کے اچھے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہر حال میں چاہے ہم کو کتنے بھی کام ہوں، کچھ نہیں تو رات میں سونے کے ٹائم ہم کتاب کھول کے 2 ہی آیت پڑھ لیں تاکہ شمار تو رہے ہمارا. وہ کتاب سامان ہدایت ہوگی، یعنی وہ گمراہی کو کھول کر واضح کر دے گی. وہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے سامان ہدایت ہوگی، اور پرہیزگار وہ ہیں جو مہلکات سے اپنے کو بچاتے ہیں. یعنی مہلکات یعنی ہلاک ہونے والی چیزوں سے اپنے کو بچاتے ہیں. اب ہلاک ہونے والی چیز یہی ہے کہ اپنے ایمان کو کیا ہے سنبھال کے رکھنا. کس چیز سے ایمان ہمارا چلا جاتا ہے؟ ان گناہوں سے اپنے کو دور رکھنا، کیونکہ یہ اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. اپنے اوپر حماقت کو غالب نہیں ہونے دیتے. جب انہیں ان کے واجبات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے واجبات پر عمل کر کے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں جس کو قرآن ہدایت دے گا. یہ نشانیاں ہم میں پائی نہیں جاتی تو ہم اس کو پیدا کریں، ہم اس پر کام کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنت کریں. جیسے ہم اپنے جسم، ہم کو سب کو معلوم ہے یہ جسم کیا ہے، کمزور ہے. مگر جب کمزور جسم ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹونک لے کے آتے ہیں، اچھی غذا کھاتے ہیں
یہ جسم ہے، مگر کبھی بھی چاہے کتنا بھی طاقتور جسم ہو، فرعون 500 سال کی عمر تھی مگر آخر کو واصل جہنم ہوا نا. تو ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری کون سی سانس ٹوٹ جائے گی. اب کتنا بھی قوی ہیکل جسم ہو مگر ختم تو ہے، فانی تو ہے. تو ہم اس پہ کتنا کام کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. ابھی راشن کا زمانہ ہے، ہم نے راشن بھر لیا. ابھی ایران سے جنگ ہو رہی ہے، بھائی اپنے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لو. کہ ہم لوگ کو جسم کی زندگی کی زیادہ ہم لوگوں کو فکر ہوتی ہے، جبکہ ہم کو کس کی فکر کرنا چاہیے. آج جو جسم کو طاقتور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی روح کمزور رہتی ہے اور وہ متزلزل ہو جاتی ہے. اور جو روح کے اوپر کام کرتا ہے، روح کی کو طاقتور بناتا ہے، تو اس کا جسم چاہے کتنا کمزور ہو مگر وہ اپنے صحیح کام کو انجام دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح پاورفل ہے، اور روح کا غلام ہے جسم. جسم کا حاکم روح ہے، وہ آرڈر کرتی ہے اور یہ کرتا ہے. تو ہم کو کس کو پاورفل بنانا چاہیے؟ اپنی روح کو. مگر ہم لوگ الٹا کرتے ہیں. تو ہم لوگ اگر اس چیز کو جان لیں گے تو ہم لوگ کی روح اگر پاورفل ہوئے گی تو ہم لوگ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، اگر مل گئی تو کوئی خوشی نہیں. سب سے بڑی چیز کتنے اچھے سے انجام دے دیتے ہیں. یہاں مسئلہ یہی ہے. ہم لوگ جو ہے نا ابھی جیسے یہی چیز ہم لوگ سادے دن میں رکھتے ہیں نا، کیا کریں آج ہمارا یہ کام ہے، کیا کریں ہمارا یہ کام ہے. تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، کام تو ہمیشہ کا ہے مگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ دن ہمارا امام کے لیے ہے. تو پھر ہمارے ہر کام کو ہم چھوڑ دیں، خود بخود دیکھو کام ہو جائے گا. مینیج کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. اگرچہ ایک موت کو تو ہم نہیں جاؤ کر سکتے، مگر اگر ہم بیمار بھی ہیں نا تو ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے تو ہم ڈاکٹر سے 2 گھنٹہ بعد تو اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. یہ ہمارے کو اختیار ہے مگر ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں. ہم غفلت کی زندگی میں ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں. نہیں، وہ کام ہمارے لیے زیادہ. یہاں پر دیکھو اللہ نے ہم کو مجبور نہیں کیا ہے، کوئی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں. ابھی کیا روزہ رکھنے اس نے مجبور کیا ہے؟ بلکہ اس نے کیا بولا، اگر بیمار ہو تو چھوڑ دو، مت رکھو روزہ. بہت سارے لوگ ہے نا روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، جیسے گرمی ہے یا بڑے دن ہیں تو ان لوگ وہاں سے سفر کر لیتے ہیں. سفر میں روزہ وہ نیت سے بھی کریں گے تو بھی روزہ نہیں. ہاں رہے گا روزہ، کیونکہ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ پھر جب سہولت پڑے جب وہ روزے کو قضا کر لو پوری. تو اللہ نے مطلب جبر نہیں رکھا نا، اس نے واجبات دیے نا، یعنی وہ ارحم الراحمین ہے نا پروردگار. اب ابھی میں نے مثلاً میرے روزہ، میری طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، میں نے چھوڑ دیا کہ میں پھر آگے نہیں رکھ پاؤں گی، مثال کے طور پہ. اب تم بولو گے انہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا. ہم کیوں اپنے روزے کو خراب کریں؟ اللہ جانے، وہ جانے. وہ اللہ اس کا حساب نہیں لینے والا ہے. اللہ جانتا ہے اس کی صحت کیا ہے، اللہ جانتا ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اللہ جانتا ہے کہ، اور وہ جانتا ہے اللہ کہ یہ میرا بندہ وہ ہے کہ جو میرے فرائض کو پورا کرے گا. تو ہم اپنے روزے کو بھی کیوں خراب کریں؟ کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، ہم سے کیا واسطہ ہے؟ یعنی جو اللہ کے کام ہے اس میں ہم کو انگلی ہی نہیں اٹھانا ہے، مگر ہم لوگ کتنا جلدی کر دیتے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے ایمان کو خطرے میں لے کے جاتی ہیں. ہم لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کسی کا کوئی کام ہے، کوئی کاج ہے تو ہم کو کس وقت پہ جانا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے. ہماری نماز کا وقت کیا ہے. ہاں یہ یاد رکھو کہ وہاں جانے کے بعد ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز خطرے میں پڑ رہی ہے. یہ بھی دھیان رکھو. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہماری غذا میں کہیں نہ کہیں شک ہے. ہم ایسی جگہ نہیں جاویں. ایک ہی شکایت رہے گی، آپ آئی نہیں، مگر ہم 10 گناہ سے اپنے کو بچا سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں. ہم جتنا گھر میں کھاتے ہیں کہیں جا کر ہم کو اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے. بالکل ہر ایک چیز کے آداب بھی بتائے، ہر ایک چیز کے آداب ہیں، ہر ایک چیز کے آداب ہیں. ایک چیز تو بتائی گئی ہے. اب ہم لوگ نے لا علمی کی زندگی گزار رہے ہیں نا. ہم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم لوگ علم رکھتے ہوتے تو ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے. اب جو لوگ ہیں حقیقی جو پارسا ہیں وہ دیکھو بات بھی بہت کم کریں گے. اپن کے سامنے بیٹھے رہیں گے، سنتے رہیں گے، دیکھتے رہتے ہیں. اور ان لوگ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ دیکھو ان کو علم ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا، اسلام ہے کیا، اصلی اسلام ہی نہیں معلوم ہے. یہی سب سورہ بقرہ میں آیا ہے یہ سب چیزوں کا. تو یہاں پر اللہ نے کس طرح سے بتایا کہ اپنی اپنی امتوں کو ہر نبی نے بتایا.
پھر ہمارے اب یہاں پر آیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لفظ الف حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے، اور حرف الف سے لفظ اللہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی الف سے اللہ، اور الف لام میم کے لام سے الملک العظیم القاہر للخلق اجمعین، اللہ عظیم بادشاہ ہے، وہ تمام مخلوق پر تسلط رکھتا ہے۔ ابھی ہم لوگ نے کہا نا اللہ کل شیء قدیر، تو ہر ایک چیز پر اس کا تسلط ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ابھی گھر میں 25 لوگ ہیں مگر ان کے پردادا زندہ ہیں، پردادی زندہ ہیں، تو ان کی ایج ہو گئی ہے تو ان کو رد نہیں کر دیا ہے، بلکہ ان کا ہی سارا عملہ دخلہ ہے۔ جو ادب اور تہذیب والے خاندان ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے بوڑھوں کو کبھی نظر انداز، تو ہم لوگ تو جو مر گئے ہیں تو ہم ان کو سوچتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں۔ ابھی ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، کیوں ہمارے ماں باپ کے دادا دادی نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ کے نانا نانی نہیں ہیں؟ نہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، تو ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے، پھر ہم کیوں مانتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہم ان کو زندگی میں بھی نہیں ان کو رد کر سکتے، ان کو بھول سکتے، نہ مرنے کے بعد میں کم سے کم ہم کو 7 پشتوں تک جانا چاہیے، نہیں جاتے تو 4-5 پشتوں تک تو جائیں، کہ ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، پتہ بھی چلتا ہے شجرے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مگر یہاں نہیں، مگر کیونکہ ہم لوگوں نے ان کے لیے احترام نہیں رکھا نا، ہماری نظر میں ان کا احترام نہیں ہے۔ ہم تو بہت سے گھروں میں ہمارا جانا آنا رہتا تھا نا، ہم نے دیکھا ارے چھوڑو نا، ابھی ان کی بات کیا سنیں گے، ابھی ہم تھوڑی، اب آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ تو زمانہ بدلا کس نے؟ کیا سورج بدلا ہے؟ چاند بدلا ہے؟ آج زمانہ بدلا، زمانے کی روش پہ چلنے سے آج اسلام آ گیا؟ اسلام نہیں رہ گیا، آج زمانے والوں کی جو مذہب ہے وہ آ گیا اسلام میں۔ آج کیک آئے گا مگر مجلس نہیں ہوئے گی، برتھ ڈے منائی جائے گی مگر امام کی ولادت کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، امام کے لیے ہم خرچہ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ ماہ رمضان جو ہے، دیکھو محرم ہم لوگ مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں خرچ کرتے ہیں۔ سوچو کہ اللہ کتنا نوازتا ہے، امام حسین کریم ابن کریم۔ اب ہم لوگ نے ایام فاطمی، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، آج الحمدللہ 12-15 سال سے ہو رہا ہے، آج اس کو بھی ہم لوگ نے اپنا لیا۔ اس کے لیے بھی خرچہ کریں گے تو کیا جناب سیدہ نہیں دیتی ہیں؟ تو سب سے بڑی عبادت کا مہینہ اللہ نے ماہ رمضان رکھا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت میں یہ ہے کہ پیسے والا بھوک کا احساس کرے اور غریبوں کو مدد کرے کہ وہ بھوکا نہ رہے، تو ہم کتنا ان کو دیتے ہیں، ہم کتنا ان کے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال میں سے ان کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہم لیتے ہیں مگر ہم دیتے نہیں ہیں، تو ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہم اس میں جو بھی کریں گے اپنے محرومین کے لیے قرآن پڑھائیں۔ اب ایک قرآن آتا ہے نا تو 50 آدمی کے نام آ جاتے ہیں۔ ارے ہماری اتنی اوقات نہیں، اگر ہمارے دادا دادی زندہ ہوتے تو ہم ان کو ایک ایک جوڑا بناتے تو 1000 روپیہ لگ جاتا، 500 روپیہ لگ جاتا۔ آج ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم اپنے مرحومین کو نہیں یاد کر سکتے۔ ہم خود پڑھ لیتے ہیں، پڑھ تو ہم لوگ سبھی لیتے ہیں مگر ہم کو پڑھوانے، ابھی ہم لوگ نے پڑھا نا، قرآن بیٹے کو پڑھائے یا پڑھوائے، دونوں ورڈ آئے ہیں یہاں پر۔ خالی پڑھنے کا ثواب الگ ہے، پڑھوانے کا ثواب، ایک اجتماعی جو کام ہوتا ہے اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے ادارے کیسے چلنے ہیں؟ ہم کو جس طرح سے ہم سے مدد ہو سکتی ہے ہم کو اس مدد کو انجام دینا ہے، ہم کو وہ مدد کرنا ہے، تاکہ جب جناب یوسف علیہ السلام کی خریداری ہو رہی تھی، واقعہ ہے نا، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک کپڑے کا ٹکڑا ڈالتی، بولے ارے ضعیفہ تمہارا کیا آئے گا؟ بولی میں جانتی ہوں میری کیا اوقات ہے، مگر ان کے خریداروں میں اپنا نام آ جاوے کہ میں کچھ تو کر سکتی ہوں، میں ایک قرآن تو پڑھوا سکتی ہوں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اس مہینہ ایک قرآن پڑھنا مطلب 40 یا 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اور وہ کسی معصوم کو ہدیہ کریں گے تو دگنا ثواب، یعنی 140 قرآن کا ثواب۔ اب ہم ایک قرآن نہیں پڑھوا سکتے
تو ہم کو 140 قرآن کا ثواب ملے گا کیسے؟ ہم خود نہیں کر رہے ہیں نا اس کام کو. اگر ہم اس کام کے لیے کچھ خرچ کریں گے اپنے مال میں سے تو مال میں برکت ہوتی ہے, مال ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے کو جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو. تو اب ہم اپنے والوں میں کریں گے. یہ سب چیزیں جو ہے اپنا تو کبھی کام ہی نہیں آیا ہے, یہ یاد رکھنا. جو اپنے کرتے ہیں نا, ان کے اپنے تو ان کو ایسا بھولتے ہیں, غیر یاد کر لیں گے مگر اپنے یاد نہیں کرتے. یہ اللہ کی طرف سے انتقام ہے, یہ یاد رکھنا. جو ماں باپ اپنے بچوں پہ فخر کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کی پرورش نے, بابا میرے بچے میرے بچے میرے بچے کیا کریں میرے بچے, تو یہی بچوں سے ماں باپ کا انتقام ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. اللہ کو میرے آگے کسی کو بھی کوئی کو بھی تم چاہو گے اسی کے ذریعے تمہارا انتقام ہوگا. تو اللہ ہے. وہ اللہ جو ہم کو دے رہا ہے کیا وہ ہماری اولاد کو نہیں دے گا؟ بلکہ کبھی کبھی ماں باپ پوری زندگی غریبی میں گزار دیتے ہیں. جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچے ماں باپ کو عمرہ کرا دیتے ہیں, زیارتیں کرا دیتے ہیں, اچھے فلیٹوں میں رکھ دیتے ہیں. تو وہ ماں باپ جنہوں نے اللہ پر توکل کر کے ان کی پرورش کی ہے, صحیح چیزیں بتائیں, تو اللہ نے اس کے رزق میں بھی برکت دی. اور جو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہی ہم کو سنبھالنے والے ہیں, وہی سب سے پہلے نکال دیتے ہیں. آج کل ایجوکیشن کے لیے پڑھائی کرائیں, یہ کرے وہ کرے, ادھر ان کی جاب لگی وہ امریکہ فاٹ سے نکل گئے, یہاں ماں باپ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں. کیا ملا آپ کو کیا ملا؟ تنہائی, آنسو, رنجیدگی. آپ کی اپنی بوئی بھی ہے, یہ آپ کی اپنی کمائی بھی ہے. یہ تو اپنا کبھی نہ کریں. ہمارا گروپ, ہم کھڑے ہوئیں گے تو ہمارا گروپ کھڑا رہے گا ہمارے ماتم میں. یہ گروپ والے جو لوگ تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, آج ان کا ایک گھر کا فرد ماتم میں نہیں آتا ہے, مجلس میں نہیں آ سکتا ہے, کیونکہ وہ اکٹھا ہوتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہمارے سب لوگ ہمارے یہاں ماتم کرتے ہیں, ماتم اچھا پڑھتے ہیں. وہ ایسا بکھرا کہ آج ان کا صفحہ ہستی پہ نام نہیں. یہ آنکھوں دیکھے والے. تو ہم کبھی بھی کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم مجمع میں گئے, اگر ہم کو ایک چیز آتی ہے تو ابھی ہم لوگ بیٹھے, ہم ایران میں گئے, ہم لوگ وہاں پر قرآن کی تلاوت کا یہ ہو رہا تھا. کیسا ہوتا ہے نا وہاں, تو اس ہال میں جا کے بیٹھ گئے, ہم لوگ بھی قرآن کھول گئے. وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ ہم بھی سن رہے ہیں. وہ فارسی میں بولتے تھے, نہیں آ رہے جب سمجھ میں, جب اس وقت کی فارسی اور کہاں آتی تھی, مگر ایک نا روح جو تھی ہماری, اس کو تسکین ملی وہاں پہ. میں نے یہ جو آج یہاں تک میں پہنچی ہوں نا, تو خالی یہ میں اپنے علم سے نہیں, جہاں جو ہو رہا ہوتا ہے نا, میں وہاں پہ بیٹھ کے ان لوگوں میں کا سنتی تھی, اور بھائی سب چیز سے دیکھ کے, اور پھر میں حدیثوں پر آتی تھی. میں نے لوگوں کے ماحول میں سے بھی بہت چیزیں حاصل کی ہیں, مگر سنائی پہ کبھی نہیں. کتابوں کے حوالے سے اپنے آپ کو رکھا, مگر یہ ہے کہ اسی میں اپنے آپ کو رکھا تو اللہ نے آج الحمدللہ یہ نعمت دی. اللہ جو بھی ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے, اور ہم لوگوں کو ہے نا اچھی ایک صحیح یعنی راہ کے اوپر چلنے کی توفیق دے. تو یہاں کے اوپر جو ہے, تو میں نے جو پڑھا ہے نا, اللہ عظیم بادشاہ ہے, تمام مخلوق پر تسلط رکھتا ہے. یہ کی طرف اشارہ ہے, یہ ہمارے امام کہہ رہے ہیں. الف لام میم کے لام سے, انہ المجید المحمود فی کل احوالہ, وہ تمام افعال میں مجید اور محمود ہے کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ نے لفظ الف لام میم کو یہودیوں کے خلاف حجت بنایا ہے. کتنا بڑا یہ لفظ ہے جو اللہ نے ہم لوگ کو قرآن کھولتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم لوگ بول دیتے ہیں. یعنی کتنی عظیم نعمت ہے قرآن کو کھولنا. جب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی, ان کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کو مبعوث کیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جملہ انبیاء بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے, جو کہ مکے میں مبعوث ہوں گے, پھر وہاں سے مدینہ ہجرت فرمائیں گے. ان پر وہ کتاب نازل کی جائے گی جس کی کچھ صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا جائے گا, اور امت محمد اس کتاب کو قیام, قعود, چلتے پھرتے پڑھے گی. یعنی ہم چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں, یعنی نماز میں ذکر کرتے ہیں نا, کھڑے رہ کے بھی پڑھتے ہیں, بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں,
چلتے پھرتے. اللہ اس کتاب کا حفظ کرنا امت کے لیے آسان کر دے گا. ہم لوگ کو کچھ سورے یاد ہیں کہ نہیں ہیں، مگر ہم لوگ کیا آگے کے سورے یاد کرنے کی سوچتے ہیں؟ تو ہماری کوتاہی ہے نا. اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو کیا یاد نہیں ہو جائے گا؟ ہوئے گا. جب الحمدو کا سورہ، قل اللہ، یہ سب بچپن میں مائیں رٹاتی تھی، تو ایسے ہی ہم روزانہ ایک سوروں کو پڑھتے رہیں گے، رٹتے رہیں گے تو یاد ہوگا. کم سے کم 30واں پارہ ہم لوگ یاد کر لیں، ہے نا. اس کے ساتھ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں گے، جو کہ محمد کے علوم کا ناشر ہوگا، یعنی نشر کرنے والا، اور محمد کی امانت کا امین ہوگا. محمد کے دشمنوں کو اپنی تیز تلوار سے ذلیل کرے گا. جو محمد کے منکر ہوں گے وہ ان کو اپنی مضبوط دلیلوں سے مغلوب کرے گا. وہ تنزیل کتاب کے تحت کفار سے جہاد کرے گا اور انہیں قبول حق پر مجبور کر دے گا. وفات محمد کے بعد جب کچھ لوگ ایمان ظاہری کو چھوڑ کر مرتد ہوں گے، تعویل کتاب میں تحویل کریں گے، یعنی یہ جو تحریف کریں گے، جو تلاوت کرنے میں جو، اور اس کے معنی میں تبدیلیاں کرنے لگیں گے، تو اس وقت وہ تعویل کتاب کے تحت ان سے جنگ کرے گا، جس کے نتیجے میں ابلیس ذلیل و خوار ہوگا. اسی میثاق کے تحت اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کیا، انہیں مکے میں ظاہر کیا، پھر وہاں سے انہیں مدینہ ہجرت کا حکم فرمایا. اپنے وعدے کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. قرآن کی سب سے طویل سورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے کیا اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی وہ کتاب جس کا میں نے انبیاء سابقین سے وعدہ کیا تھا، وہ یہی کتاب ہے اور اسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر رہا ہوں. لا ریب فی، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. اسی کے متعلق میں نے انبیاء کو بتایا تھا کہ محمد پر ایسی کتاب نازل کی جائے گی جسے باطل کبھی نہ مٹا سکے گا. یہی وہ کتاب ہے جس کو امت محمد ہر وقت پڑھے گی. یہاں تک ہم لوگ آج کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ معنی اور تفسیر پڑھنے کی اللہ توفیق دے. اب تم لوگ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور یہی تفسیر ہم کو ہمارے امام کی زبانیں سننے کی توفیق عطا کر، ہم کو ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار کر دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآلہ دعو من الجن والانس من الاولین والآخرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.